السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: سیأتی علی الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة۔ حضرات گرامی، سامعین کرام، ہم آج کی اس محفل میں موجودہ دور کے نئے فتنوں کے متعلق کچھ گفتگو کریں گے۔ موجودہ دور کے جو نئے فتنے ہیں ان میں جیسے کہ اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سوشل میڈیا، ان کے ذریعے سے جو دھوکے، نئے نئے فتنے، جھوٹ اور خیانتیں پھیلائی جا رہی ہیں، یہ آج بہت ہی نازک موضوع بن چکا ہے۔ آئے دن ایسے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے کسی کی عزت اچھال دی گئی، اے آئی کے ذریعے سے کسی کی غلط ویڈیو بنا دی گئی اور اس کو پھیلا دیا گیا، منظر عام پر آئی تو عزت کا جنازہ نکل گیا۔ ایسے بہت سے واقعات آئے دن ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اس لیے آج کی محفل میں ہم اسی موضوع پر کچھ گفتگو آپ حضرات کے سامنے کریں گے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک سنائی ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سیأتی علی الناس سنوات خداعات، ان قریب لوگوں پر ایسے سال آنے والے ہیں جو بڑے دھوکے باز ہوں گے۔ دھوکے باز سالوں سے لوگوں کا سامنا ہوگا، اور یہ ایسے ہوں گے کہ ان میں جھوٹوں کو سچا سمجھا جائے گا اور سچوں کو جھوٹا، خائن کو امانت دار سمجھا جائے گا اور امانت دار کو خائن، اور پھر ایسے سالوں میں، ان اوقات میں، اس زمانے میں رویبضہ بولنے لگے گا۔ کسی صحابی نے پوچھا: یا رسول اللہ، رویبضہ کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا: کم ظرف اور بے وقت شخص جو عام لوگوں کے اہم امور پر گفتگو کرے گا۔ آپ غور کریں، یہ حدیث آج کے سوشل میڈیائی دور پر پوری طرح صادق آتی ہے۔ اس دور میں کوئی بھی شخص اپنی طرف سے اے آئی کے ذریعے سے جھوٹ گھڑ کر جعلی ویڈیوز، تصاویر بنا کر انہیں اس انداز میں پیش کر سکتا ہے، اور لوگ کر رہے ہیں کہ عام آنکھ ان میں فرق نہیں کر سکتی ہے۔ مصنوعی ذہانت نے، یعنی اے آئی نے، جہاں انسان کی آسانی کے بہت سے دروازے کھولے، وہیں اس کا منفی استعمال بھی ایک بڑے فتنے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ آپ دیکھیں گے
جھوٹے بیانات والی جعلی ویڈیوز، جھوٹی خبریں اور جعلی پوسٹیں، دوسروں کی آواز کی نقل کر کے فریب دہی، تصاویر میں رد و بدل کر کے کردار کشی، یہ سب آج اے آئی کے ذریعے سے ممکن اور بہت آسان ہو چکا ہے، اور لوگ ہیں کہ اسے تفریح، سیاست، انتقام یا پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، جبکہ عوام اسے بغیر کسی سوچے سمجھے وائرل کر دیتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اسلام جھوٹ کو سختی سے منع کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار، یقیناً جھوٹ فحاشی کی طرف لے جاتا ہے اور فحاشی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ آج جھوٹ کو سچ کا لباس پہنا دیا گیا ہے، جھوٹے اقوال لوگ وائرل کر دیتے ہیں اور ان جھوٹی باتوں پر، جھوٹے اقوال پر ماشاء اللہ سبحان اللہ کے تحسین بھرے جملے اور تفسیریں آپ کو ہر جگہ نظر آ جائیں گے۔ بغیر تحقیق کے ہر بات کو صواب سمجھ کر دھڑلے سے شیئر کیا جاتا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کرنے لگے۔ اسی طریقے سے آج کے اس دور کو دیکھتے ہوئے ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، ان فی البحر شیاطین مسجونہ اوثقها سلیمان یوشک ان تخرج فتقرأ علی الناس قرآنا، کہ سمندر میں اللہ پاک کی طرف سے ایک نظام کے تحت کچھ جن شیاطین کو قید کیا گیا ہے، اور ان کو قید کرنے والے اللہ کے حکم سے سلیمان علیہ السلام تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عن قریب وہ نکلیں گے اور لوگوں کے سامنے قرآن پڑھیں گے، حالانکہ جن ہیں، شیاطین ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کو دھوکہ دیں گے۔ آج آپ دیکھیے کہ انٹرنیٹ کا جال اور اس کے تار اور کیبل سمندروں کے اندر ہی پھیلائے گئے، اور عجیب و غریب بات ہے، اسی سمندر کے اندر ان جھوٹے جنات کو قید کیا گیا ہے۔ زمانہ فتنوں کا ہے، اور فتنے اس قدر مخفی، پوشیدہ، پیچیدہ ہو چکے ہیں کہ بعض اوقات سچ اور جھوٹ کا امتیاز مٹ جاتا ہے۔ اور موجودہ دور میں اے آئی کے ذریعے سے جہاں کچھ فوائد بھی میسر ہوئے ہیں، وہیں جھوٹ، فتنہ، فریب اور گمراہی کو عام کرنے کے خطرناک ہتھیار بھی لوگوں کے ہاتھ میں آ چکا ہے۔ اور میں نے جیسے پہلے بتایا کہ آج سوشل میڈیا کا صحیح استعمال معدود چند لوگ کر رہے ہیں، ایک بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جو اس کا استعمال غلط طریقے سے کر رہا ہے۔ ایسے موقع پر ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ ہر بات کو وائرل کرنے سے پہلے تحقیق کرے۔ علماء اور دینی تحریکوں سے وابستہ افراد کی ذمہ داری ہے کہ امت کو اس بات کی تربیت دیں اور بتائیں کہ ہر خبر سچ نہیں ہوتی ہے، لہذا فتنے سے بچنے کی ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے۔ جو بھی استعمال کرتے ہیں
وہ اللہ سے ڈریں اور اس نعمت کو فتنہ نہ بننے دیں۔ جھوٹ کے پھیلاؤ کے نت نئے طریقے مارکیٹ میں ہیں اور کون ناواقف ہے ان سے۔ فتنوں کے اس دور میں ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سچائی کو تھامنا ہوگا اور سوشل میڈیا اور اے آئی کے بڑھتے ہوئے غلط استعمال کو روکنا ہوگا، اور اس کی ذمہ داری ہر مسلمان پر عائد ہوتی ہے تاکہ ہم جھوٹ کے فتنوں کا شکار نہ ہوں اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی سے بچنا آسان ہو جائے۔ ساتھ ساتھ میں یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اللہم انا نعوذ بک من شرور الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ بہت پیاری دعا ہے۔ انسان کے سامنے اس وقت نئے نئے فتنے ہیں، اس لیے فتنوں سے حفاظت کے لیے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اس دعا کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من شرور الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ اللہ برے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔